Welcome to our channel, where we explore the wisdom and teachings of the Prophet Muhammad through the study of Hadith. Today, we delve into Hadith number 61, narrated by Ibn Umar, R.A. Bukhari. Hadith number 61. Translation. Narrated Ibn Umar, R.A. Allah's Apostle said, "Amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree." Everybody started thinking about the trees of the desert areas. And I thought of the date palm tree but felt shy to answer. The others then asked, "What is that tree, O Allah's Apostle?" He replied, "It is the date palm tree." Meaning, the date palm tree is strong and its leaves stay green all year, just like a good Muslim remains strong in faith and good deeds. It's a simple yet powerful way to show how a Muslim should be resilient and steadfast. May we all strive to embody the virtues of the date palm tree and live as true Muslims, steadfast in our faith and unwavering in our commitment to Islam. Thank you for joining us today. Be sure to subscribe to our channel for more insights into the wisdom of the Prophet Muhammad through the study of Hadith. Sahih Bukhari. Hadith number 62. Translation. Narrated Ibn Umar, the Prophet said, "Amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree." Everybody started thinking about the trees of the desert areas. And I thought of the date palm tree. The others then asked, "Please inform us, what is that tree, O Allah's Apostle?" He replied, "It is the date palm tree." अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 61। किताब इल्म के बयान में बाब महदस का लफ्ज हदसना वाओ अखबरना वाओ अनबाना के मुतालिक तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफर ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते, और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कम सुनी की शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। तशरीह। इस रिवायत को हजरत इमाम क़दस सराय इस बाब में इसलिए लाए हैं कि इसमें लफ्ज हदसना वाओ हदसुनी खुदा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा की जुबानों से बोले गए हैं। बस साबित हो गया कि ये इस्तिलाहात अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूज हैं, बल्कि खुद कुरान मजीद ही से उन सब का सबूत है, जैसा कि सूरत तहरीम में है, कालत मन नबाक हज़ा काल नबानी अल-अलीम अल-खबीर। अल-तहरीम 3। इस औरत ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में किसने खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का मुझको उसने खबर दी जो जानने वाला खबर रखने वाला परवरिदगार आलम है। बस मुनकरीन हदीस की ये हफवात के इल्म हदीस अहद नबी के बाद की ईजाद है, बिल्कुल गलत और कुरान मजीद के बिल्कुल खिलाफ और वाक़यात के भी बिल्कुल खिलाफ है। ऑल्सो सही बुखारी हदीस नंबर 62। किताब इल्म के बयान में बाब इस बारे में कि उस्ताद अपने शागिर्दों का इल्म आजमाने के लिए उनसे कोई सवाल करे, यानी इम्तिहान लेने का बयान। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, इन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की भी यही मिसाल है, बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों में चले गए।
عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تشریح: اس حدیث اور واقعہ نبوی سے طالب علموں کا امتحان لینا ثابت ہوا۔ جبکہ کھجور کے درخت سے مسلمان کی تشبیہ اس طرح ہوئی کہ مسلمان متوکل علی اللہ ہو کر ہر حال میں ہمیشہ خوش وخرم رہتا ہے۔ آلسو صحیح بخاری، کتاب علم کا بیان، باب حدیث پڑھنے اور محدث کے سامنے پیش کرنے پڑھنے کا بیان۔ اور حسن بصری اور سفیان ثوری اور امام مالک نے بھی خود پڑھ لینا کافی سمجھا ہے۔ اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قرات کے کافی ہونے میں زمام بن سلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پس وہ محدثین کہتے ہیں کہ زمام بن سلبہ کا یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہے۔ اور زمام نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع کی اور قوم کے لوگوں نے اس کو کافی سمجھا۔ اور امام مالک نے سکھ سے استدلال کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سنایا اور معلم کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے تو حاضرین کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے سنایا۔ اور معلم کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے پڑھایا۔ حدیث نمبر 62۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا۔ کہا ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا۔ کہا انہوں نے اوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا۔ انہوں نے سفیان ثوری سے سنا۔ وہ کہتے تھے جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قباحت نہیں، اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ واللہ اعلم۔